جابر رضی اللہ تعالی عنہ انه اتى رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لفلان في حائطي عذق وانه قد آذاني مكان عذقه فارسل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان بعني عذقك قال لا قال فهب لي قال لا قال فبعنيه بعذق في الجنة فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام رواه احمد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ روایت بھی سلام کی فضیلت کے متعلق ہے، اور روایت میں جو واقعہ بیان ہوا، ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مکان کے ساتھ میرے پڑوس کا جو مکان ہے اس کے مکان میں کھجور کا درخت ہے، اور اس کے کھجور کے درخت کے ایک ٹہنی میرے گھر کی طرف آئی ہوئی ہے۔ اب ویسے ہی اس کے پتے گرتے ہیں، یا اس سے جو ہے کچی کھجوریں گرتی ہیں، یا وہ اپنے درخت پر کھجور توڑنے کے لیے چڑھتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس کے اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اس کے گھر میں جو درخت ہے کھجور کا، وہ میرے لیے باعث تکلیف ہے۔ کیا تکلیف کی صورت بن سکتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا، یا اس کے پتے گرتے ہیں، یا اس کا جو ہے وہ خراب میوہ نیچے گرتا ہے، گھر میں جو ہے وہ کچرا بن جاتا ہے، یا وہ اپنا درخت پل توڑنے کے لیے اوپر چڑھتا ہے، تو میرے گھر کی بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ اس بارے میں کچھ کیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے گھر میں وہ درخت تھا اس کو بلایا، ذرا سننا، بات سننے والی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بعنی عذقک، بھائی تیرے گھر میں جو درخت ہے نا یہ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں بیچتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہب لی، چلو بیچتا نہیں ہے، مجھے ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے مجھے۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے، حضور نے سر مانگا، جان مانگی، مال مانگا، اولاد کی قربانیاں مانگی، صحابہ کرام سارے دے رہے قربانی۔ لیکن یہ ایک ایسا آدمی ہے، حضور دوسرا آپشن اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہب لی، یہ جو تیرے پاس کھجور کا درخت ہے یہ مجھے ہبہ کر دے، ہدیہ دے دے۔ اس نے کہا نہیں دیتا۔ اس سے اور اگلی بات، اگر ہمیں کوئی کہہ دیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، جو سچے نبی ہے، سچے قول و قرار والے ہیں، سچی زبان والے ہیں، تو فرما رہے بعنیہ بعذق فی الجنہ، بھائی جنت میں درخت کے بدلے یہ درخت مجھے بیچ دے، یعنی یہ مجھے دے دے اور میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں درخت دے دوں گا۔ کتنی بڑی آفر ہے۔ اب وہ کہتا ہے لا، بھائی میں تو نہیں دیتا، میں تو نہیں دیتا، میں تو نہیں دیتا۔ اب اس موقع پر آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کتنی باتیں آتی ہوں گی کہ پتہ نہیں کیسا بندہ ہے، کیسا بندہ ہے، کیسا بندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، ما رأیت الذی هو ابخل منک، بھائی میں نے تجھ سے زیادہ کوئی بخیل آدمی نہیں دیکھا۔ واقعی بخیل، حضور سودا کر رہے اس کے ساتھ، حضور ہبہ اور ہدیے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حضور جنت میں درخت اس کے بدلے دینے کا وعدہ فرما رہے، لیکن وہ کسی بھی بات پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھ سے زیادہ بخیل آدمی نہیں دیکھا، ہاں الا الذی یبخل بالسلام، تجھ سے بھی بڑا ایک بخیل آدمی ہے، اور وہ بخیل آدمی کون ہے؟ جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ اب پہلے واقعی کو ذرا ذہن میں رکھیں، کتنا ایک بڑا اس بندے نے کام کیا، اور اتنی آفریں اس نے ٹھکرائی۔ حضور نے فرمایا تو بخیل ہے ہی ہے، لیکن تجھ سے بھی بڑا ایک بخیل ہوتا ہے، اور وہ بخیل آدمی کون ہے؟ جو سلام میں، تو ہم سارے بخیل بنے ہوئے ہیں۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جو خرچ نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تو بخیل وہی ہوتا ہے، پیسے جیب میں موجود ہے، وقت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، خرچ کرنے کی جگہ بھی ہے، خرچ کرنا بھی چاہیے، لیکن خرچ نہیں کر رہا، جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے۔ 2500 ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ 3000 بنانا ہے، 3000 ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ 5000 کا نوٹ بنانا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ لیکن بخل صرف یہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میں تمہیں بخیل آدمی کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔
اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی اذا ذکرت عنہ فلم یصلی علی، بخیل وہ آدمی ہوتا ہے جس کے ساتھ جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو حضور پر درود نہ پڑھنے والا بھی بخیل، سلام نہ کرنے والا بھی بخیل۔ اور بخیل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار۔ جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور کس کے قریب؟ جہنم کے قریب۔ اور جو سخی آدمی ہوتا ہے، سخی آدمی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، اور جہنم سے دور۔ سخاوت بہت بڑا وصف ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب سے بڑے سخی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی، اور سخی آدمی اللہ کو پسند ہوتا ہے، بخیل اور کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ تو چلو ہم اور بخل کسی اور طریقے سے کرتے یا نہیں کرتے، لیکن اس معاملے میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا نام ضرور کس لسٹ میں آئے گا؟ بخل کے لسٹ میں آئے گا۔ باقی جہاں تک اس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے حضور کے اتنی آفریں ٹھکرائیں، بعض نے کہا تھا یہ منافق تھا، بعض نے کہا تھا کافر تھا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہم منافق اور کافر ہی بنائے۔ بعض اوقات عربی قسم کا، دیہاتی قسم کا، پنڈو ٹائپ آدمی ہوتا ہے، وہ خشک مزاج ہوتا ہے، کسی کے بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے ہو صحابی اور ہو وہی جس نے حضور کی بات کو نہیں مانا اور حضور کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے کفر اور نفاق کا فتویٰ اگر لگانا بھی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمیں حدیث کا سبق یہ ہے کہ بھئی سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ جیسے سخاوت مالداری میں سخاوت ہے، اسی طرح سخاوت سلام سے بھی بندہ سخی بن جاتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔